أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. وكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. یہ سورۃ یونس ہے، مکی سورت ہے اور 109 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کے موجودہ ترتیب میں تو 10ویں ہے اور نزول میں 51۔ طرح اس کے بعد سورۃ ہود 52 ہے اور سورۃ یوسف 53 حسب ترتیب ہے۔ سورت دلائل عقلیہ تقریباً 25 کے قریب پر مشتمل ہے، یعنی عقل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے علاوہ اوروں سے جو مدد مانگی جاتی ہے یا مشکل کشائی کی جاتی ہے وہ سخت غلطی پر ہے۔ اور 3 دلائل نقلی پیش کی گئی، حضرت نوح کا واقعہ، حضرت یونس کا، حضرت موسیٰ کا بالتفصیل، اور ان سے ثابت کیا ہے کہ انبیاء کا یہی پیغام اور تعلیم ہے کہ مدد صرف خدا سے مانگی جائے اور عبادت بھی صرف خدا کی جائے۔ سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں تو براءۃ من اللہ ورسول، اس صورت میں ان لوگوں کا تذکرہ اور تفصیل سے ہوا کہ جن سے برعت ضروری ہے، خاص کر وہ لوگ جو ناکارہ عقیدہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کہ یہ مخلوقات، یہ مرغوبین و مقبورین ہماری شفاعت و سفارش کریں گے۔ اور سورت کے اخیر میں تھا کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اتنے بڑے مسئلے کے بیان کے لیے ایک تو اپنے عقیدے پر پختہ رہنا ہے، استقامت علی التوحید، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ ظاہر ہے کہ توحید کے مسئلے پر جب آپ سٹینڈ لیں گے اور ڈٹے رہیں گے تو کچھ آزمائش کے آئے گی، کچھ طبی طور پر، کچھ خاندانی طور پر، کچھ معاشرتی طور پر، ان سب کے مقابلے میں آپ کہیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بلانے کا مستحق نہیں، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا۔ یہ کیسے ہوگا؟ علیہ توکل، تو جب اللہ تعالیٰ پر توکل مکمل ہے۔ توکل ایک شان ہے، توکل ایک مقام ہے، جیسے مفتی ایک مقام ہے، محدث مقام ہے، مفسر مقام ہے، مورخ مقام ہے، زہد و تقوی کے عنوان میں ایک بہترین مقام وہ توکل۔ توکل کا معنی ترک الاسباب نہیں، بلکہ توکل کا معنی ہے ترتب الاسباب و ترک الاعتماد۔ اسباب حسب ضرورت پیدا کرو اور اعتماد صرف اللہ پر کرو۔ وشاورہم فی الامر، صحابہ سے مشورہ کیجئے کاموں میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب کرنے پر آئے تو بھروسہ صرف خدا پر ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مشاورتی لوگوں کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے ایسا کہا۔ تو سب سے اہم مہم مسئلہ اسلام میں توحید کے ساتھ برابر جو چل رہا ہے وہ توکل۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ توکل کہتے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھتے ہیں اور اللہ ہمیشہ نصیب کرے اسی پر حیات اور ممات، لیکن آیا اس کا کیا تقاضا ہے؟ خدا پر بھروسہ ہو،
جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا تو پھر نہ کوئی درگاہ نظر آئے گی نہ کوئی آستانہ. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کے مالک ہے. وہ بابا جو اور ہے وہ تو فرشی لوگ ہیں نا، کوئی بغداد میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی غزنی میں ہے اور کوئی چشت میں ہے. دنیا کے عرشیون تو ملائک کے مقربین ہے یا ارواح العلماء والاولیاء ہے. ملا علی قاری شرح شفا میں ایک مقام پر کہتے ہیں فَهُمْ فَرْشِيُّونَ بِأَجْسَادِهِمْ وَعَرْشِيُّونَ بِأَرْوَاحِهِمْ. یہ جسم کے اعتبار سے فرشی ہے لیکن روح کے اعتبار سے عرشی ہے. تو فرمایا کہ عرش اور اس کی عظمت اور بلندی خدا کی شان کے لائق، اور وہ با اختیار و مقتدر ذات. اسی کی توحید و تفرید اور توکل نوح علیہ السلام نے بیان کی. بے عقلوں نے زیادتی کی تو دلائل عقلی ان کے خلاف قائم کی، اور اسی اللہ کی توحید و تفرید اور توکل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا. فرعونیوں نے اور قبطیوں نے زیادتی کی تو ان کے خلاف دلائل پیش کیے گئے، اور یونس علیہ السلام ان کی قوم نے بھی کچھ سرکشی اور بغاوت دکھائی تھی، جو ابتدائی مرحلے میں توبہ گار ہو گئے، باز آئے. خدا نے بھی ان کی توبہ قبول کی. الف لام را. عبداللہ ابن عباس سے بعض لوگوں نے نقل کیا ہے انا اللہ ارا، میں اللہ دیکھ رہا ہوں. یہ مناسبات ہے نہ کہ معانی متعینہ ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت آموز کی. جس جگہ قرآن کی صورت میں ہو کہ یہ کتاب حکیم ہے تو سمجھ لو کہ حکمت متعالیہ سے متعلق دلائل عقلیہ زیادہ ہو. اس لیے نقلی دلائل تو 3 ہیں، واقع نوح، موسیٰ و یونس، اور 25 دلائل عقلیہ ہے. اور جس جگہ صورت میں ہو کہ تلک آیات الکتاب المبین تو سمجھ لو کہ اس میں دلائل نقل کے زیادہ ہو، اخبار و واقعات سے استدلال بلند ہو. کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے وحی کی ایک شخص کو انہی میں سے، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے مسلمانوں کو. نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ غیر اللہ کے پوجا پاٹ سے مخلوق کو ڈرانا اور ایک اللہ کی عبادت مخلصہ کی دعوت. ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ کہیں گے بابا سب سے رشتہ توڑ اور صرف حق سے رشتہ جوڑ. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تفسیر قرطبی وغیرہ میں ہے کہ مشرکین نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا تھا تو وہ بھی یتیم یا ابی طالب. ہمیشہ اس قسم کے احوال جو ہے وہ مشرکین کے ایمان لانے میں رکاوٹ ہو جاتے ہیں. ان لهم قدم صدق عند ربهم، بے شک ان کا مرتبہ سچائی کا رب کے ہاں ہے. مسلمانوں کا مرتبہ سچائی کا اللہ کے ہاں مقصد ہے. وہ جو حضرت کی خدمت میں ایک دیہاتی آتا تھا، حضرت کی خدمت میں کبھی گاجر، مولی، ساگ وغیرہ بھی لاتا تھا.
اور ایک دن بازار میں بیٹھا ہوا تھا، سبزیاں لگایا تھا، آپ پیچھے سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا میں یشتری ھذا العبد، غلام بیچ رہا ہوں، کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا انی اذن لا قاصد، کوئی بھی پیسہ نہیں دے گا۔ فرمایا انت عال وغال عند اللہ او کما قال، لیکن خدا کے ہاں بہت قیمتی ہو، بیش بہا ہو۔ اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، بے شک ان کا مرتبہ سچائی کا رب کے ہاں مسلم، سب سے بڑی سچائی تو لا الہ الا اللہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ توکل و اتباع سنت ہے۔ قدم صدق امام مقاتل کہتے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیع صادق، تفسیر ابن ابی حاتم۔ امت مسلمہ میں بعض افراد کو اللہ تعالیٰ نے اونچا قدم اور مقام دیا ہے۔ امام شافعی سے منقول ہے الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، فقہ میں لوگ ابو حنیفہ کے محتاج رہیں گے۔ تو گویا کہ امام اعظم کا قدم جو ہے نا، مقام صدق، وہ فقہ اسلام میں مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو جو مقام دیا ہے صح کی وجہ سے، الجامع کی وجہ سے، تو محدثین میں ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ضرر اور یواقیت پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بھی نقل ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اچانک سر جھکا اور پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھائے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر پاؤں رکھا، اور پھر میری پاؤں کے نیچے تمام دنیا کے اولیاء نے گردن جھکا کہ قدم پتا رسول کرو، استا قدم ہر بزرگ قبول کرو، اور زور دے ڈیر دے پہلوان اور دے بغداد شاہی میرا۔ تو یہ واقعہ تو تاریخی ہے اور یقیناً صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے کس انداز سے دین کی خدمت کی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اولیاء کے صفوف میں اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، اس کا قدم اونچا۔ ابو بکر اتابکی نے النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ جلد 3 جز 6 صفحہ 142 پر لکھا ہے، واضح فرق کا حضرت نے واز کیے تو دنیا کو رولا، درسا فحق کا درس دیے تو تحقیق سے، افتہ صدق کا اور فتویٰ دیا تو دلیل کی بھی دلیل دی۔ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 50 بچے دیے تھے اور 26 یا 24 ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں، اور 12 لڑکے اور 12 لڑکیاں ان کی حیات تک علماء و فضلاء، اور ان کے درس کا عجیب طریقہ تھا، آدھے بیٹے دائیں آدھے بیٹے بائیں، درمیان میں پیرانی پیر شیخ عبد القادر ہوتے، اور وہ ایک مسئلہ بیان کرتے پھر کہتے ماذا یقول شیخ عبد الرزاق، بڑے بیٹے کا نام ہے، وہ کہتا اقول کما قال ابی، وماذا یقول شیخ عبد الجبار، وماذا یقول شیخ عبد العزیز، وآخر میں تو سب وہ کہتے تھے میں نہیں کہتا ہوں، وہ جو والد صاحب نے کہا ہے تو کہا لکھو یہ، اور پھر اخیر میں پیرانی پیر فیصلہ کرتے تھے۔ آپ نے کہا میں بغداد اس لیے آیا ہوں کہ یہ ابو حنیفہ کا شہر، اور امام ابو حنیفہ کا یہی درس کا طریقہ تھا
آپ کے 50 طلباء درجہ اجتہاد کو پہنچ چکے تھے، اور ان کے سامنے آپ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اجمال سے، پھر اس پر دلائل آتے، اور پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ فیصلہ فرماتے، تو جن کا اختلاف مناسب ہوتا ان کا لکھ دیتے، اس لیے خلاف ابی یوسف و خلاف محمد آتا ہے۔ 16 مسائل ہیں جن میں امام ظفر ابن حذیل کے قول پر فتویٰ دیا گیا۔ تو پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آیت من آیات اللہ کے اپنے وقت، اگر یہ کہا جائے کہ اولیاء کی صف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خاص مقام دیا ہے تو یہ بے جا نہیں ہے۔ بالکل آخر وقت میں جب روح جا رہی تھی تو فرماتے تھے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا اتبعوا ولا تبتدعوا، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، اور اتباع سنت کرو، اپنی طرف سے بدعت نہ نکالو۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، ابتداء نہ کرو، یعنی اتباع سنت کرو، بدعت نہ نکالو۔ دیکھیے حضرت صاحب کی سوانح الیواقیت والجواہر بترجمت الشیخ عبد القادر تمیمی بغدادی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت صاحب کی زیارت بھی کرائی ہے، ایک تو بغداد جانا نصیب ہوا، حضرت کے روزے مبارک پر بھی پیش ہوا، اور وہاں 5 وقت نمازیں جو ہوتی ہے مسجد ابو حنیفہ میں ہوتی، بہت بڑی حویلی ہے، اور حویلی کے ہر کونے پر ایک مسجد احمد بن حنبل، مسجد امام شافعی، مسجد امام مالک، لیکن 5 وقت نمازیں امام ابو حنیفہ والی مسجد میں۔ حالانکہ خود حضرت صاحب کی رائے احمد بن حنبل کی تھی، لیکن 12 کے 12 بیٹوں کو کہا تھا تحنفوا حنفی رہو۔ وہاں مغرب کی اذان سے پہلے سورۃ ملک پڑھی جاتی لاؤڈ اسپیکر، کہتے ہیں یہ بزرگوں کا عمل ہم نے دیکھا ہے۔ بس کہا پاکستان کے بدعتی آئے تھے، انہوں نے کہا صلاۃ والسلام، میں نے کہا نہیں یہ تو خراب فرقے کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں جو امام ہیں اور جو یونیورسٹی کا چانسلر ہے وہ سید محمد امین ہے، وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے خريج ہے، صاحب القامہ و الشامہ، بڑے اونچے عالم ہیں، ہمیں گھر بلایا، دعوت کی، بات چیت کی۔ غالباً شیخ عبدالرزاق کی قبر وہی ہے، اور چھوٹے لڑکے شیخ عبدالعزیز یا عبد الجبار۔ امام اعظم کے مزار اقدس پر بھی جانا ہوا، عجیب عجیب استغنا کے واقعات دیکھے ہم نے۔ وہاں کے امام، نائب امام، مؤذن، خادم مسجد کو کچھ ڈالر پیش کیے، ان سب نے چوم کے پھر واپس کیا، کہ انتم علی السفر انتم تحتاجون الیہ، آپ سفر پر ہے، آپ کو ضرورت ہے، ہم تو یہاں رہتے ہیں، کام چلتے ہیں۔ اور امام صاحب کا مزار مبارک جو تھا وہ نیچے سے اوپر تک سونے سے بھرا ہوا تھا، اور ہر دنیا کا سکہ موجود تھا، لیکن کوئی اٹھانے والا کوئی نہیں۔ جب امام، نائب امام، مؤذن، نائب مؤذن، خادموں نے ڈالر واپس کیے تو میں نے منصور کو کہا کہ وہ جو امام اعظم نے خلیفہ منصور کا عہدہ واپس کیا، آج تک ان کے نسب میں اور نسبت میں وہ برکت موجود۔ استغنا کی عجب شان تھی۔ ہمیں کوئی تقابل نہیں کرنا ہے، لیکن واضح تھا کہ یہ مجتہد زمانہ ہے۔ شیخ عبد القادر تو 6 صدی ہجری کے مقلد ہے، امام احمد بن حنبل کے،
بے شک ان مسلمانوں کے لیے اونچا مقام ہے رب کے ہاں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں جو مقام شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز کا حدیث میں رہا ہے ان کا قدم اونچا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد جو حضرت اقدس فقیہ علی الاطلاق محدث کبیر مفسر جلیل آیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مقام دیا ہے، کہا جا سکتا ہے ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ حضرت شاہ صاحب کا مقام اور مرتبہ حدیث و اسانید میں بہت بلند و برتر ہے، کیونکہ حضرت ہی کی تقریر و ہماری استاد گرامی قدر مولانا مجسد صاحب بنوری مرحوم نے جمع کی، اس لیے شاہ صاحب کے بیٹے انور شاہ نے نقش دوام میں لکھا کہ اس وقت کوئی شخص بھی حدیث کا کامیاب در معارف و سنن دیکھے بغیر نہیں دے سکتے۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، اللہ کا خاص احسان ہے کہ میرے شیخ اول مولانا لطف اللہ صاحب بھی حضرت اقدس مولانا انور شاہ کے شاگرد تھے۔ 1927 میں دور حدیث دیوبند میں کیا، یہ دیوبند میں شاہ صاحب کا آخری، اور مولانا لطف اللہ ہر کتاب میں ہو بلا، اور دوسرے استاد مولانا یوسف بنوری نے 29 میں کیا تھا ڈابیل میں، وہ بھی حضرت شاہ صاحب کے خاص الخاص تھے۔ کہتے ہیں امیر الشریعہ امیر البیان مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بیمار تھے، حضرت بنوری عیادت کے لیے کہا السلام علیکم، کہا کون؟ کہا یوسف بنوری، کہا قریب آؤ نہیں سن رہا ہوں، کیا بول رہے ہو؟ کہا یوسف بنوری آیا ہوا ہوں، تو غلط باتیں کیوں کرتے؟ یوسف کہاں رہے؟ کہو کہ انور شاہ ہے ہوا۔ گفتائی اللہ بود اور گرچہ ازہل کو میں عبداللہ بود۔ ختم نبوت کے مسئلے میں شورش نے کہا کہ ہم سٹیج پر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور مولانا مجسد بنوری جو صدر مجلس عمل کل پاکستان تھے، آپ ہی کی صدارت میں ختم نبوت کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہوا۔ تو کہا میں نے جب حضرت مولانا بنوری گاڑی سے اترے اور سٹیج کی طرف آ رہے تھے تو میں نے اپنے بیٹے مختار کو کہا، شورش کہتے ہیں کہ بیٹے دیکھو یہ مولانا محمد یوسف بنوری ہے، یہ اپنے شیخ کا مثیل ثانی ہے، شیخ نے مسئلہ اٹھایا اور شاگرد حل کر کے چھوڑے۔ بے شک ان کا قدم سچائی کا ہے اللہ کے ہاں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، واضح ہے، ناقدر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر اپنی شان کے مطابق مستوی عرش ہوئے، یدبر الامر، وہی سے فیصلے کرتے ہیں، ما من شفیع الا من بعد اذنی، نہیں ہے سفارشی مگر اس کی اجازت کے بعد۔ پیغمبر کہتے میں بھی سجدہ کروں گا مقام محمود پر، اور پتہ نہیں کتنے دیر سجدے میں رہوں گا، پھر مجھے کہا ارفع راسک سل تو اشفع تو شفع، سر اٹھائے، جو کہو گے وہ مانیں، جن کی صفات کرو گے سب قبول ہوگی۔ صاحب روز جزا وانگا خطیب انبیاء، شانور شاہ سے منظومہ میں کہتے قیامت کے میدان کے پاٹ سے پسالار،
صاحب روز جزا وانگا خطیب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. کیونکہ سورہ انعام سے تو ربوبیت چل پڑی نا. افلا تذکرون، نصیحت نہیں لیتے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف پلٹو گے سارے. وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ کا ہے پکا. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ پیدا فرماتے شروع میں بھی لٹائیں گے بھی. پیدا کرنے کو کہتے ایجاد اور لٹانے کو کہتے ہیں تجدید. تو جو پیدا کرنا ہے وہ مشکل مسئلہ ہے، بار بار بنانا تو ہر ایک کر سکتا ہے. میز جس نے ایجاد کیا کرسی، وہ بہت مشکل کام ہے. اب تو ہر کمپنی میز کرسی بناتی ہے. تو تم تجدید پر اعتراض کرتے ہو اور وہ تو موجود و خالق ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دے اللہ ایمان و عمل نیک والوں کو پورے انصاف کے ساتھ. بالقسط کا ایک معنی تو یہی ہے جو سب مفسرین کرتے ہیں، کسی کی نیکی کٹی نہیں جائے گی، گاٹی نہیں جائے گی. دوسرا معنی کہا گیا ہے کہ قسط معنی ہے توحید. والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی کا. بعض لوگوں نے چائے پر اس لیے اعتراض کیا ہے، یہ گرم گرم مناسب ہوتی اور گرم نامناسب ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ دوا بھی بعض ایسی ہے جو طبیب کہتے ہیں کہ گرم پانی کے ساتھ لے. اور اگر آدمی ٹھنڈا پیے تو اس کے لیے لسی ہے، مٹا ہے، شمنیر ہے، ہر شیز تک. چائے اس کے در مجلس ہر شاہ گدائے، چائے اس کے تاراج کند خانہ غمرہ. تین چیزیں دنیا کی نعمتوں میں سے ہے، چائے گرم ایھا المحترم، بیوی حسین جمیل، اور دولت بے حساب، تاکہ زندگی مرادوں کی ہو ورنہ ارمان کی رہے گی. وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتا ہوا پانی کا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بوجہ ان کے کفر کرنے کے. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ یہ قدرت کے دلائل توحید و تفرید کی ادلہ ہے، عقلیہ ہے. اللہ وہ ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو روشنی لینے والا. فلاسفہ کہتے ہیں نور القمر مستفاد من نور الشمس. وقدرہ منازل، مقرر کیے ان کی جگہ. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ جان لو سالوں کی گنتی اور حساب. علماء نے استدلال کیا ہے کہ شمسی نظام بھی درست ہے اور قمری بھی درست ہے، لیکن اسلام میں قمری نظام کا رواج رہا. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کی اللہ نے یہ مگر حق جاننے کے لیے. وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، سورۃ حج. تو اللہ نے ان چیزوں کو حق جاننے کے لیے پیدا کیا. اور حق کے معنی ہے دلیل مستقیم، اور حق کے معنی ہے حکمت متعالیہ. قرآن میں جب بھی حق آئے گا تین معنوں میں سے کسی ایک پر ہوگا، یا اللہ کی جان پہچان معرفت کے لیے، یا قدرت کی استقامت کے لیے، یا حکمت متعالیہ کے تحقیق. یفصل الآیات لقوم یعلمون، تفصیل فرماتے آیتوں کی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو. دا کتاب عقل مندو دانش مندو
جب عقل دل استقام رشتہ، کہتے ہیں یہ میری کتاب عقل مندوں کے لیے، بیوقوفوں کا یہاں کیا کہا؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک بدلنے میں رات اور دن کے، کبھی راتیں بڑھتی ہے دن گھٹتے ہیں، آج کل راتیں چھوٹی ہو رہی ہے دن بڑے ہو رہے ہیں۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور وہ جو پیدا کی اللہ نے آسمان و زمین میں، لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی اور مطمئن ہو گئے دنیا کی زندگی پر، خوش ہو گئے وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی پر مطمئن ہوئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں۔ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان کے کمانے کے۔ حافظ القرآن والحدیث مولانا ہدایت اللہ حضرت اقدس مولانا لطف اللہ کے بڑے صاحبزادے، علم کا پیکر، وہ میری درخواست پر ہماری مسجد تشریف لائے تھے اور رات کو عشاء کے بعد واز کر رہے تھے، یہ آئے تھے تو خود کہتے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہدیہم ربہم، رہنمائی فرمائے گا ان کا رب، ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، بہے گی ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، خوشگوار جنتوں میں ہوں گے، اللہ نصیب فرمائے۔ دعواہم فیہا، وہاں پر دعا کریں گے، سبحانک اللہم، اللہ پاکی تیرے لیے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ایک دوسرے کو بھی ملیں گے تو سلام سلام، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، بلکہ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلام پڑھا جائے گا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخر کار ان کی مجلس کا خاتمہ وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہو۔ مولوی جب تقریر کرتا ہے اور ختم کرتے کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، اس سے پتہ چلا کہ اسلامی اصطلاحات کا استعمال ہونا چاہیے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ جلدی دیتا لوگوں کو شر، استعجالہم بالخیر، جیسے یہ جلدی مانگتے ہیں بھلا، لقضی الیہم اجلہم، وہ ہوتا ان کا مدت موت کی، یعنی فیصلہ ہی ہو جاتا۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، قسم چھوڑ دیتے ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ملنے کی کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگردان رہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف پکارتے ہمیں کروٹ کے بل، اے اللہ کرونا وائرس اور وبا ختم فرما، او قائدن، یا بیٹھ کر، او قائمن، یا کڑے کڑے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعا اور ذکر ہر حال میں جائے گی۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم دور کر دیتے تکلیف، مرہ ہو جاتا ہے كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جیسے اس نے پکارا ہی نہیں تھا ہمیں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو پہنچی تھی۔ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ خوبصورت دکھایا گیا زیادتی کرنے والوں کو جو وہ اعمال کرتے تھے۔
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں بستیوں کو تم سے پہلے، لما ظلموا، جب حد سے بڑھ گئے، حلم حق باتوم واسا آنکھونا، اللہ تعالیٰ کا حلم صفت برداشت ساتھ دیتی ہے۔ علم حق باتوم واسا آنکھوند، کیوں زہد بگزر کنی رسوا کنی، لیکن جب حد سے بڑھ جاؤ گے تو پکڑ لے گا۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر، وما کانوا لیؤمنوا، ایمان نہیں لا رہے تھے، کذالک نجزی القوم المجرمین، یوں ہم سزا دیتے جرائم پیشہ لوگوں کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے بنایا تم کو ان کے بعد روئے زمین میں، یعنی ننظر، ہم دیکھنا چاہتے کیف تعملون، تم کیسے کرو گے۔ ہر کے آمد عمارت نوسا، رفت منزل بدیگر پردہ، وہاں دیگر پختہ ہم چنے ہوسے، یہ عمارت بسر نہ برد کسے، جو آیا اس نے اپنی نشانیاں چھوڑی، وہ چلا گیا، دوسرا آیا وہ اس سے بھی زیادہ سرگرم۔ محمد علی جناح غریب کو موقع نہیں ملا، جلدی مر گیا، رہ جاتا تو انشاءاللہ اللہ کا قانون نافذ کر۔ لیاقت علی خان نے سوچا تھا لیکن مارے گئے۔ اس کے بعد جتنے آئے وہ ٹپو خان اور جپو خان تھے۔ ایوب خان آیا، بڑا تنگ تراک، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان۔ تاشکند میں شاستری کو کہا صلح کرنی ہے کیا؟ صلح کرنی ہے؟ شاستری مردار ہو گئے۔ ایوب خان تاشکند میں مر گیا نا۔ وہ وقت بیان کہ ایوب خان نے بھی آخری تقریر کی اور کہا آپ پاکستان کا اللہ محافظ ہے۔ حیدر یحییٰ خان آیا، خوشی خان، اور اس کے نالائق اور نااہل دور میں وہ حالق جہنم اس کے پاس 13 دن سے کمرے میں تھی، اور کمانڈر ان چیف بنگال سے بار بار کہتا تھا کہ کیا کروں، نرغے میں آ گئے۔ اور اس کے جانے کے بعد پھر بھٹو آیا، خدا نے بڑی عزت دی، بڑی شہرت دی، کچھ نہ کچھ علماء کی بات مانتے تھے، جمعہ کا سرکاری تعطیل مان لیا، قادیانیوں کے خلاف دستخط کر لیے، لیکن بہرحال کچھ غصناک بھی تھا، جذباتی، اور امریکہ کے ڈپریشن کے کاپیاں پھاڑ کے پہنی۔ تو امریکہ کی مثال شیطان کبیر کی، وہ جس کے خلاف ہو جائے پھر سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ، اور اس کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق، اشراق، چاش، تہجد، قیام اللیل کا پابند، علماء اور اولیاء کا قدردان، لیکن افسوس کہ نالائق افسران اور نااہل انتظامیہ کی وجہ سے 11 سال گزار کے بھی وہ خالی ہاتھ تھے۔ اور اس کے بعد تو ریڑ لگ گئی ناکار و نااہلوں کی، کیا کہیں۔ پھر ہم نے بنایا تم کو روئے زمین کے ذمہ دار، ان کے بعد ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسے عمل کرو گے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ چھٹی صدی ہجری میں بلکہ 5ویں صدی ہجری میں مصر کے اندر ایک غیرتی مسلمان بادشاہ پیدا ہوا تھا، نور الدین زنگی، اور نور الدین زنگی نے 14 بادشاہان یہود و نصارہ 14 ہی تھے اس وقت دنیا میں گرفتار کیا تھا، اور کمروں میں ان کو زنجیروں سے جھگڑا تھا، اور بہت کارنامے ہیں۔ اور الروضتین باخبار الدولتین ای النوریہ والصلاحیہ، عبد الرحمن ابو شامہ کی تصنیف ہے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بہت خواہش تھی کہ بیت المقدس کو فتح کیا جائے، اور ایک عالم دین تھے ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان، اس نے سورۃ روم سے کچھ نکال کے دکھایا تھا اور کہا 583 ہجری میں اسلامی فوج بیت المقدس میں داخل ہو سکتی ہے۔ ایسے علماء بھی دنیا میں ہوئی، اور طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا کہ کریت سے گگل بجاؤ، کہ یہود و نصارہ نے بیت المقدس کا بٹوارا کیا ہے، بس جن کو بیت المقدس چاہیے وہ آئے، اور جن کو شہادت چاہیے وہ آئے۔ جب فلسطین کے حدود آ جائیں گے تو آپ لشکر گن لو، 14 لاکھ ہو چکے ہو، یہ آپ کی پہلی بشارت، اور تمام سفر پانی کے راستے سے کرنا ہے، خشکی کا سفر نہیں کرنا، خشکی کے سفر والے تھک جاتے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے خوشی میں ایک ممبر بنوایا، یہ بیت المقدس میں فتح کر کے رکھیں گے اور اس پر خطبہ دیں گے۔ کیا ممبر ہوگا؟ لیکن نور الدین زنگی بہت مصروف تھا، اس نے حکماء اور اطباء سے کہا کہ روٹی کھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسی صفوف بتاؤ کہ روٹی کی ضرورت نہ ہو۔ انہوں نے صفوف تو بنایا، حکیمان کو صفوف جوڑا ہی گیا، انہوں نے اوپر سپر بیانی، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ کھا لیتے تھے تو وہ اڑتے تھے، لیکن کچھ مدت بعد پتہ چلا کہ چونکہ مہینوں سے فراغت نہیں ہوئی ہے اس لیے ہر دونوں راستے بند ہو گئے، اور وہی ان کے سبب موت ہو گئی۔ نور الدین زنگی جب فوت ہو رہا تھا تو اس کا کمانڈر ان چیف صلاح الدین یوسف ابن ایوب رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے، ان کو کہا بیت المقدس کا کیا ہوگا؟ کہا گردن کٹاؤں گا لیکن اس کو لوں گا۔ وعدہ ہے، وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی نصیب کیے کہ صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے کریت سے گگل بجایا، اور وہاں سے مسلمان ساتھ ہوئے، اور طویل قصہ ہے، بیت المقدس پہنچ گئے۔ یہود و نصارہ اکٹھے ہوئے تھے، لیکن اسلامی فوج کا زور و ایمان دیکھ کے وہ نکلنے پر راضی ہو گئے، اور پہلا جمعہ نہیں ہو سکا، دوسرے جمعے میں قاضی شداد نے جمعہ پڑھائے اور بادشاہ مسلح کھڑے تھے۔ اس جمعے میں یہ فائدہ تھا کہ ممبر جو نور الدین زنگی نے بنایا وہ مصر سے وہاں پہنچ گئے۔ لننظر کیف تعملون، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسے اعمال کرو گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ،
اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں روشن، قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، لائیے قرآن اس کے علاوہ یا اس کو بدل ہی دے، بہت صاف مضامین ہے۔ انما المشرکون نجس قل یا ایھا الکافرون وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت۔ کہتے ہیں کہ بڑا سخت ہے۔ حامد میر نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو وہ تو نہیں کہتے جو مفتی زرولی آپ کو کہتے ہیں۔ تو صحافیوں کے دباؤ میں آ کے معافی مانگی تو بدر و احد و خندق کی جو احانت کی ہے اور خلافت راشدہ کی توہین کی ہے، اس میں صرف معافی مانگنا نہیں ہے، ایمان و نکاح کی تجدید ضروری ہے۔ اچھی طرح سن لو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ فرمائیے مجھے اختیار نہیں کہ میں بدل لوں اس کو اپنی طرف سے، یعنی قرآن پر تصرف نبی کو بھی نہیں، کیونکہ پھر نبی کس طرح عمل کرتے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، آپ فرمائیے اگر اللہ چاہتا میں نہ پڑھتا یہ تم پر، ولا ادراکم بہ، نہ تم کو سمجھاتا یہ، ادرائی دوری مانا سمجھانا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یقیناً رہا ہو تم میں زندگی کا ایک حصہ، اتنی عقل نہیں، 40 سال تم مجھے امین و صادق کہتے تھے، میں نے اس وقت ایک جھوٹ کسی انسان پر نہیں بولا، 40 سال کے بعد جھوٹ بولوں گا وہ بھی خدا پر۔ افلا تعقلون، اے بے عقلو کیسی باتیں کرتے ہو۔ علماء نے استدلال کیا کہ وحی سے پہلے بھی پیغمبر ہر طرح معاصی و خلاف معروت امور سے پاک صاف ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یقیناً رہا ہوں تم میں زندگی کا ایک حصہ اس قرآن سے پہلے، وہی سے پہلے۔ تو قبل یوحی الیہ و بعد ما یوحی الیہ، دونوں زندگیاں حجت ہے، تو پیغمبر کی زندگی علی الاطلاق حجت ہے، تو حدیث اور سنت حجت ہے۔ رد المشبہ علی منکر الحدیث، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ واہ واہ، کیا زندگی تھی جس کو خدا بطور صنعت کے پیش کرتے۔ اور جب وحی آئی اور آپ رسول اکرم بنے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب آپ کو رسول اللہ اور اسوہ حسنہ کہا جا۔ دونوں زندگیاں، قبل یوحی الیہ و بعد ما حجت۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھوٹ کہے اس کی نشانیوں کو، انہ لا یفلح المجرمون، کامیاب نہیں ہوں گے جرائم پیشہ لوگ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہی لوگ ہمارے سفارشی ہیں خدا کے ہاں۔ حالانکہ اس قسم کے آستانوں اور درگاہوں کو سفارشی سمجھنا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس آیت کے نیچے تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ہمارے زمانے کے قبوریین درگاہ اور بزرگوں کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
یہ ہمارے کام آئے. اور میں ہر مشرک اور کافر کا یہی نظریہ رہا. اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو نہ ضرر دے اور نہ نفع، اور کہتے یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ کے یہاں. آپ فرمائیے تم بتانا چاہتے ہو اللہ کو وہ جن کو وہ جانتا ہی نہیں، آسمان و زمین ان کا وجود ہی نہیں. سبحانہ، پاکی ہے اس کے لیے. وتعالی، بلند و برتر، عما یشرکون. آیت میں رد مشبہ ہے علی المبتدی اور قبر پرست کا سخت رد. تفصیلات کے لیے محقق الاسر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کی کتاب گلدستہ توحید ملاحظہ. یہ گلدستہ حدیث. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، نہ تھے لوگ مگر ایک جیسے پس اختلاف کر گئے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر پہلے سے فیصلہ نہ ہوا ہوتا تیرے رب کے یہاں سے، لقضی بینہم، تو فیصلہ ہوا ہوتا ان کا، فیما فی یختلفون، پہلے سے طے شدہ ہے کہ تفصیلی فیصلے جزا و سزا قیامت میں. وَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری جاتی ہے ان پر آیت رب کی. قل فقل انما الغیب للہ، آپ کہو غیب دان صرف اللہ ہے. فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم چکا دیتے لوگوں کو رحمت بعد تکلیف ہو گئے جو ان کو پہنچی ہو. اذا لهم مکر فی آیاتنا، ناگہاں سازش شروع کرتے دین کے خلاف. قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرمائیے اللہ زیادہ تیز ہے تدبیر و حکمت کرنے میں. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم مکر کرتے ہو. والذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ہے جو چلاتے تم کو خشکی اور تری میں. اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم بیٹھ جاتے ہو کشتی میں. وجرین بہم، اور چل پڑتی ہے ان کو لے کے، بریح طیبۃ، باد موافق کے ساتھ. وفرحوا بہا، اور خوش ہو جاتے. جاءتھا ریح عاصف، آ جاتی ہے تیز و تند ہوا. وجاءہم الموج من کل مکان، اور آن پکڑ لیتی ان کو دریا کے چپے ہر طرف سے. وظنوا انہم محیط بہم، یہ سمجھ لیتے کہ ہم ڈوب رہے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے اللہ کو خالص ہو کر عقیدے میں. لئن انجیتنا من ہذہ، اگر آپ نے بچایا ہمیں اس ڈوبنے سے، لنکونن من الشاکرین. لما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب اللہ بچا دیتا ہے ناگہاں یہ سرکشی کرتے ملکوں میں ناحق، پھر اور کا نام لیتے. کہتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلانات معافی کے کیے. ایک اعلان یہ بھی کیا تھا کہ اکرمہ ابن ابی جہل پکڑا جائے تو اس کو معاف نہیں کریں گے. اکرمہ بھاگا وہاں سے، اور ایک کشتیبان کو کہا کہ مجھے پار لے جاؤ. کشتی میں جب بیٹھ گیا اور وہاں جو چپے آنے لگے تو اس نے کہا یا لات و یا منات. اس نے کہا غلط، یا صرف اللہ کام کرتا. اچھا، کیسی اللہ کی دعوت تو محمد دے رہے، رک جاؤ مجھے واپس لے جاؤ، میں ان کے پاس جا رہا ہوں. ادھر سے اکرمہ کی بیوی پیغمبر کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا حضرت آپ کی رحمت جوش میں ہے، آپ کا دریائے بحر زخار موج میں ہے، میرے خاوند اکرمہ کو بھی معاف کرا. آپ نے کہا معاف. ادھر سے اکرمہ کو وہ نظر آئے، ادھر سے بیوی نے معافی کروائی. دونوں خدمت جل، خدمت اقدس، خدمت منور و معطر میں پیش ہوئے اور ایمان
کا اظہار کیا. کہتے شیخ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ بھی کشتی میں ڈوب گئے تھے اور بڑی مشکل سے نکالے گئے. کچھ دنوں تک بالکل اپنا نام بھی یاد نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بحال کیا اور پھر تمام ان آستانوں میں گئے جہاں انہوں نے مطالعہ کیا تھا. میں نے بھی 2 موقع ڈوبنے کے دیکھے ہیں. ایک تو ہمارے اسکول کے لڑکے جو تھے وہ دریا کابل پار کرتے تھے، تو میں بھی دریا کابل پار کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہوتا تھا. ایک دفعہ یہ وہ پل کے پاس جا کر کے ہم چھلانگ مارتے تھے تو نیچے وہ نثار والے گھاٹ پہ اترتے تھے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ درمیان میں بھی اس دریا میں دیکھ رہا تھا بہت باقی ہے اور میں تھک گیا. تو لڑکوں نے کہا کہ آپ ڈوبیں گے نہیں لیکن آپ ہمیں پکڑیں نہیں. ایک لڑکے نے یہاں سے کندھا دیا، دوسرے نے یہاں سے کندھا دیا دریا کے اندر، اور ایسے 15-20 قدم کے بعد میں نے کہا بس چھوڑ دو، ہو گیا. تو وہاں ہم آ کے پہنچ گئے. جہانگیرے میں کوئی باقی نہیں تھا، مرد اور زن سب دریا کے کنارے کھڑے. جب گھر آیا تو والدہ صاحبہ نے ایک بڑی خوبصورت بچڑی ذبح کرائی تھی، لیکن مجھ سے کہا آپ سے پردہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. پھر شروع ہو گیا. اگلے دن جو سبق کے لیے گیا استاد مولانا لطف اللہ نے کہا یار فروش صاحب سے پتی گزر کی سب ڈوبے دو کہ سو پہلے ڈیر شور ہو ٹول کلر ہوتا. میں خاموش رہا. یہ کل آپ کے گھاٹ پر کوئی ڈوب رہا تھا، بچ گیا لیکن بہت شور مچا تھا. کون ہے میں نے کہا وہ لڑکے اسکول کے ساتھ تھے، ہم دریا پار کرتے تھے اور اس دفعہ ذرا تھکاوٹ سی ہو گئی. حضرت نے فرمایا میں بھی ایک دفعہ ڈوب گیا تھا ادھر اپنے گھاٹ پر مسجد کے نیچے، اور ایک ہندو عورت نے کپڑے دھوتے ہوئے مجھے پکڑ لیا اور باہر لے گئی. اور میرے والد صاحب نے اس خوشی میں ایک بڑا بہن سا کہا، تمام گاؤں کی دعوت کی. لیکن جب 10-15 دن گزر گئے اور میری طبیعت بحال تھی تو پھر والد صاحب نے مجھے گھر کے ستون سے باندھا اور ہاتھی سے خوب پٹائی گئی. پاتی مصیبت. ایک تو یہ واقعہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، اللہ پاک نے بچایا ہے. کیا احسان عظیم ہے رب العالمین. اور دوسرا یہ کہ وہاں بازوں کا میلہ لگتا ہے اٹک کے پاس، حضرت جی اور سلطان بابا جی رحمہ اللہ کا، سارا ملک جاتا. تو ایک بس کا راستہ تھا، 2-3 آنے لگتے تھے، اور ایک اس کا تھا کشتی کا. کشتی والا وہ ہمارا دوست تھا مشتاق نے کہا بھائی یار تم اپنے اس پہ آ جاؤ. تو کشتی میں جگہ تھی 60 آدمیوں کی، اور جہانگیرے والے بیٹھ گئے 300، اور میں اور میرا بھائی راج علی خان بھی بیٹھ گئے. بھائی کیسے ایسے کیا بس میلہ کر رہے ہیں. جیسے ہی دریا کابل ختم کیا ایسا پھینکا، پھر ایسے پھینکا، کشتی 2 ٹکڑے ہو گئے. مشتاقی کے باپ نے اعلان کیا خبردار کوئی نیچے اترا ڈوبو گے نہیں، اور چھلانگ ماری دریا میں. اور اس دوران اس نے دونوں کشتیوں کو اکٹھے کیا اور باندھ لیا، اور لوگوں سے کہا ٹین سے پانی پھینکو. وہ خود دریا میں غریب رسی کمر کے ساتھ باندھی ہوئی سیٹ رہا تھا، نکال لیا رجو بابا کے قریب. جب نکلے اور لوگ کشتی سے اترے، ریت کے اوپر سب لوگ. میلے ویلے میں کوئی نہیں چاہ رہا ہے، سن نفلو نہ کہہ
یہ دو موقع میں سے پیش ہو. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، بے شک مثال دنیا کی زندگی کی مانند پانی کے ہیں جس کو ہم اتارتے ہیں آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض، مل جاتا ہے اس سے زمین کا سبزہ. مما یاکل الناس والانعام، جس کو کھاتے ہیں لوگ اور مویشی. حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ اختیار کرتی ہے زمین زیب و زینت. شگوف گاؤ شگوفت گاؤ خوشیدہ، درخت گاؤ برہنست گاؤ پوشیدہ. اس لیے آج ہم باہر بیٹھ گئے تاکہ ہرے بھرے درخت، ٹھنڈی ہوائیں، خوبصورت فضا سامنے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتر اس معرفت کردگار. حفیظ جالندھری نے وہ پشاور کے اوپر خیبر کے پہاڑ دیکھے، نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں. اور یہ تو مدینہ منورہ کے پہاڑ ہے. سبحان اللہ. اور جب وہ زمین خوبصورتی اختیار کر گئی، وزینت، اور بہت ہی سجاوٹ سے بھر گئی، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، زمین والوں نے سمجھا کہ فصل لے جائیں گے. اتا امرنا لیلا، آیا ہمارا عذاب رات و رات، او نہارا، یا دن کے وقت. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، کر دیا اس کو کٹا ہوا جیسے کل تھی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یوں بیان کرتے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ سوچتے ہو. فکر سوچ بہت ضروری ہے. ہماری صبح سے طوفان ارے تو ظلم ہوئی، طوفان تو ظلم، ہر روز طوفان. اور اس میں کبھی کبھی اولے بھی پڑ جاتے ہیں، زوردار بارش بھی ہو جاتی ہے. والدہ صاحب پڑھتی تھی، جل تو جلال تو قدرت کمال تو ہر بلا ٹال، فوراً رک جاتا تھا. کوئی عمل تو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتے دار السلام. اسلام خود سلامتی کا گھر، ایک جنت کا نام بھی دار السلام ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، احسن اور حسنہ، واقع ان لوگوں کے جو احسنی ہے ان کے لیے اور ہی حسنہ ہے. وزیادہ، اور کچھ اور بھی. بخاری نے وزیادہ سے تفسیر کی ہے کتاب التفسیر میں، تو وہ رؤیت وجہہ جل وعلا، اللہ کی زیادہ. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک روایت ہے بخاری کی جو متکلم فی ہے. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نخواری. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائے گناہ، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی سزا بھی اس جیسی ہے. وترحقهم ذلہ، اور ان کو چھا جائے گی خواری. ما لهم من اللہ من عاصم، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا اڑایا گیا ان کے چہروں کو رات کا ٹکڑا، اندھیرا تاریک.
वर्ष गोरा सरदार जंग कही सके खादिम सोगनिश रहता। अच्छा जी, अजीब बात है कि उलमाए हक अक्सर हसीन जमील होते हैं। हमारे उस्ताद मौलाना अब्दुल हनान, मौलाना अब्दुल गनी, मौलाना लुत्फुल्लाह, मौलाना हिदायतुल्लाह, मौलाना अब्दुल हक, बादशाह गुल बुखारी, देखते तो पता चलते कि आसमान के सितारे नीचे उतरे। और ये अहले बातिल जो है अजीब गरीब शक्ल है इनकी। ऐसा लगता है कि रात का एक टुकड़ा इनके चेहरों को चढ़ाया गया। वो एक बड़े आलिम थे, जामिउल मक़ूल वल मनक़ूल, पंचीर मौलाना के खिलाफ थे। तो पंचीर मौलाना उनको कहते थे वे दस्करो बोझाई वे ख्वारा न ढाल जो बल ख्वा डाग गई था। डाग बिसुद की साबियत से वो अगम मनाजरा खोल और डागई हुई तो पश्तो के हिसाब से डाग और डाग गई मुज़क्कर मौन वे ख्वा डाग जो बल ख्वा डाग गई थे। पमन के इंसार करेंगे वे दस्करो बोझाई दाला तेला वड़ू के हो। और मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी देलवी ने लिखा है कि आलिम दो किस्म के होते हैं। एक वो कि कहना पड़ता है कि ये मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी है, दा मौजमुल मुअल्लिफीन का मुसन्निफ है, इख्तियारुल मुसन्निफीन दिल्ली का बानी है, शानवर शाह का शागिर्द है, देवबंद का फाजिल है, तो लोग कहेंगे अच्छा जरूर होगा। और एक आलिम ऐसे होते हैं जैसे मौलाना यूसुफ बंडोरी, जिन्हें देख करके खुदा याद आ जाता। अल्लाह अल्लाह। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिया खालिदून। वो मशहूर जमाना अदीब और नहवे का इमाम जाहिद बहुत ज्यादा बदशक्ल था, चेचक वाला चेहरा, नीची नीची अच्छा, चेहरे में डूबी हुई छोटी सी नीची नाक, हारून रशीद को पता चला कि ये बड़ा आलिम है तो अपने बेटे अमीन और मामून की तालीम के लिए बुलाया। जब वो आया हारून रशीद ने देखा तो हारून रशीद ने कहा और मलकुल मौत नहीं हो, जाहिज हूं, आपने मुझे बुलाया है बेटों की तालीम के लिए, अब देख के डर गए। उसने कहा फिर सही, फिर मुझे किसी ने नहीं बुलाया, दवा बुला दी। कहते हैं एक औरत ने उसको कहा ताल इलैया, मेरे साथ चलो। वो बाजार ले गई और एक जरगर की दुकान के सामने कहा हाँ कजा, और चली गई। इसने जरगर से पूछा कि ये औरत मुझे क्यों लाई, का मुझे क्या मालूम। कहा आपको क्या कहा मुझे सोने का शैतान बनाओ। तो मैंने कहा देखा नहीं तो आपको ले आई, तो बनाओ। क्या शैतान होगा, लेकिन उसकी बीवी कायनात की हसीना और जमीला थी। फरमाया करते थे कि मुझ में सब्र है, मेरी बीवी को मकाम सब्र हासिल है मेरी वजह से, और मुझे मकाम शुक्र हासिल है उसकी वजह। अल बयान व तबयीन और किताबुल बुखला और बड़ी किताबें। हमारा भी अजीब है, मुतालिया करते करते गायब हो गया, लोगों ने बोर्ड ढूंढा नहीं मिला, को तूफाने में आके देखा किताबों के ढेर उसके ऊपर गिर गई, किताबें उठा ली तो नीचे लाश निकल। गोया के ढांक लिया गया उनके चेहरों को एक टुकड़ा रात अंधेरी का। उलाइका अस्हाबुन नार, ये दोज़खी है, हुम फिया खालिदून।
وہ ہمارے سعید قادری صاحب ماشاءاللہ علم کا تو بہت بڑا ماہر ہے. امام اہل سنت مولانا سرفراز خان نے مجھے کہا کہ یہ اختلافیات میں مجھ سے آگے کاش کے متلون نہ ہوتا. تو انہوں نے ایک قاعدہ یاد کیا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا میں 3 سال تھے، دنیا میں 3 کالج، ایک لقمان، دوسرا بلال، تیسرا عمر کا غلامی تھی، اور کوئی کام ہے ہی نہیں، سب گورے تاکہ وہ بھی گوروں میں آ گئے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اکٹھے کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے مشرکین کو اپنی جگہ رہو، انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے معبود، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے بیچ میں. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، کہیں گے ان کے معبود، مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، نہ تھے تم ہماری عبادت کرنے والے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر ہے. تم ہمیں کب پوج رہے تھے؟ آپ نے تو کئی درگاہوں کو پوجا تھا. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، یہیں پر آزمایا جائے گا ہر انسان اپنے بھیجے ہوئے اعمال میں. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مولا برحق ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو یہ عقیدے گھڑتے تھے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ فرمائے کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان و زمین سے. أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو اختیار رکھتا ہے سننے اور دیکھنے میں. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو نظام عالم چلاتے ہیں. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس یہ کہیں گے اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ فرمائیے پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس قدرت کاملہ کے مشرک بھی منکر نہیں تھے، وہ تو اپنے پیاروں کو شریک ٹھہراتے تھے. لیکن مولوی احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہدایت کی بخشش، جس پر اہلیان بدعت کو بڑا فخر ہے، اس میں وہ ایک شعر کہتا ہے، ادھر وہ سن لو. ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. مشرک کہتے ہیں من یدبر الامر فسیقولون اللہ، وہ کہتے ہیں کار عالم کا مدبر شیخ عبد القادر ہے. یہی خرابیاں ہیں جو بدعتیوں میں آ گئی ہیں. اولیاء اللہ کو ماننا تو یقیناً خدا کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ولایت اور دوستی و کرامات دی. فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ تمہارے رب برحق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، نہیں بچتا ہے حق کے بعد مگر نیری گمراہی. فانا تصرفون، کہاں پھرے جاتے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، کہتے ہیں کہ امام مالک سے پوچھا گیا تھا کہ بعض لوگ ہر وقت کھیل کود میں ہوتے، کبھی شطرنج، کبھی نرد، کبھی یہ کبھی وہ، ان کی گواہی کیسی ہے. امام مالک نے کہا مردود الشہادت ہے. وہ آیت یہ پڑھی فماذا بعد الحق الا الضلال. کہتے ہیں کہ امام محمد خود شکار کرتے تھے لیکن امام شافعی کو نہیں کرنے دیتے تھے، وہ تربیت میں تھے. وجہ یہ بیان کی ہے کہ امام محمد نے کہا مجھ سے کبھی بھی نماز جماعت نہیں چھوٹی، اور شافعی کو ایک دن اجازت تھی تو سارا دن کی نماز رات کو پڑھنے لگی. کار پاکا راقع سز خود مگیر، گرچه باشد درد وشتن شعر و شیر. بزرگوں کے معاملات علیحدہ ہوتے،
لکھنے میں تو شیر اور شیر، لیکن شیر جانور ہے اور شیر دودھ کو بولتے ہیں۔ کار پاکار قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر۔ اسی طرح ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جو فاسق ہیں، بے شک یہ ایمان نہیں لاتے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرمائیے ہے تمہارے معبود جو پیدا کرے پہلی بار اور پھر لوٹا بھی دے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرمائے اللہ ہی پیدا کرتے پہلے بھی اور پھر بھی لوٹائے۔ فانا توفقون، کہاں الٹے پاؤں پھرے جاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، آپ فرمائیے ہے تمہارے معبودوں میں جو لے جائے حق کی طرف؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ فرمائے اللہ رہنمائی فرماتے حق کی طرف۔ افمن یہدی، آیا وہ جو ہدایت دیتا ہے الی الحق کے حق کی طرف، احق ان یتبع، وہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ امن لا یہدی، یا وہ جو خود ہدایت نہیں لے سکتا، الا ان یہدی، یہ بھی مختلف قراءات ہے، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم، اتباع نہیں کرتے اکثر ان کے، الا ظنا، مگر گمان کی، اٹکل، خرافات، حکایات واہیات، کاذبات۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان کام نہیں آئے گا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن کچھ ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گھڑا جائے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ مصدقہ ہے اگلی کتابوں کا، وتفصیل الکتاب، اور ضروری مضامین کی تفصیل، لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ہم یقولون افترا، یہ کہتے پیغمبر نے گڑا۔ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، لے آؤ تم ایک چھوٹی سورت۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور پکارو جو تم سے ہو سکے اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ تکذیب کرنے لگے وہ جو حاصل ہی نہیں ہے ان کو علم۔ ولما یاتہم تاویلہم، اور ابھی تک آئے نہیں ان کو اس کا انجام۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، یوں تکذیب کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھ لے کیسے رہا انجام ظلم کرنے والوں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں بعض وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور بعض وہ ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، تیرا رب جانتے ہیں فسادیوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرے، فَقُلْ لِي عَمَلِي، آپ فرمائیے میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بیزار رہو میرے اعمال سے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں تمہارے کرتوت سے۔ علماء کہتے ہیں تبلیغ اور فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ادائیگی کے بعد یہ کیفیت آئی۔ فَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں بعض وہ ہے جو کان لگا کے سنتے آپ کو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے بہرے کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جبکہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں بعض دیکھتے آپ کو۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ سمجھا سکتے اندھے کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ وہ دیکھتے نہیں۔ دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے نہیں، ان کو نظر ہی نہیں ہے۔
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں سے بالکل، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود ظالم ہیں۔ ویوم یحشرهم، جس دن اکٹھے کرے گا، کأن لم یلبسوا الا ساعة من نہار، جسے یہ رہے ہی نہیں مگر ایک گھڑی دن کی، یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ملنے کو جھوٹ کہا۔ وما كانوا مہتدین، وإما نرینک بعض الذی نعدہم، یا تو دکھا دیں گے آپ کو وہ وعدے جو ان سے کیے ہیں، او نتوفینک، یا آپ کو فوت کر دیں گے، موت آپ کی وقت پر آئے گی۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بس ہماری طرف ان کی واپسی ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ان کے کرتوت پر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر پہ امت کا ایک پیغمبر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب وہ پیغمبر آئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ ہو گیا انصاف سے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کی نیکیاں نہیں کم کی گئی۔ ہلکا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ فرمائے میں اختیار نہیں رکھتا اپنے آپ کو ضرر ہٹانے اور نہ نفع پہنچانے کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا وقت طے شدہ ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب مقررہ وقت آئے گا نہ آگے ہو سکیں گے نہ پیچھے ہو سکیں گے، ایک لمحہ نہ آگے۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا، قدرت کیا دل ہے نا مختلف طریقوں سے، آپ فرمائیے دیکھو تو اگر آگے عذاب اس کا رات کو یا دن کو، ماذا يستعجل منه المجرمون، کیا جلدی کریں گے اس سے مجرم لوگ۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب عذاب آ جائے پھر ایمان لاؤ گے، الآن، اب ایمان کا وقت ہے۔ وقد کنتم به تستعجلون، اور تم تو عذاب پہلے مانگتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، چکو عذاب ہمیشگی کا۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں تم کو سزا دی جاتی ہے مگر وہ جو تم کماتے ہو۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور یہ معلوم کرتے ہیں آپ کہ کیا یہ حق ہے جو آپ پیش کرتے ہیں۔ قل ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، یہی قرآن اور وہی برحق ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم خدا کو بے بس کرنے والے نہیں ہو۔ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اور اگر ہو ہر انسان ظالم کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، لافتدت به، فدیہ دیں گے، واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، اور چھپائیں گے شرمندگی جب عذاب دیکھیں گے۔ اللہ اللہ۔ وقضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ ہو جائے گا ان کے درمیان انصاف سے۔ وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں۔ وہ حی هو یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے ہیں مارتے بھی، حیات و ممات اس کے ہاتھ میں۔ وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یقیناً آ گیا تمہارے ہاں نصیحت تمہارے رب کے ہاں سے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور شفا جو کچھ دل اور سینے میں ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالصمد
دامت برکاتہم نے یہاں واٹر پمپ اسپتال میں اسٹینڈ ڈالے اور صبح پھر میں درد کہہ رہا تھا. کسی نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا قرآن میں شفاء لما فی الصدور کہ قرآن مجید تو خالص دل اور دل کی بیماریوں کا شفا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ فرمائیے اللہ کے فضل و رحمت سے، وبذالک فلیفرحوا، بس اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے، هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں. تو دنیا کی چیزیں کیا ہے؟ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، آپ فرمائیے دیکھو وہ جو اتارتے اللہ تم کو روزی، فجعلتم منہم حراما وحلالا، تم اس میں سمجھتے ہو بعض کو حرام و حلال، حالانکہ شریعت کی رہنمائی نہیں ہے. قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، آپ کہیے اللہ نے اجازت دی تمہیں یا تم جھوٹ بولتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور نہیں یہ گمان ان لوگوں کا جو گڑتے اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن کا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. وما تکون فی شان، آپ نہیں ہوتے کسی حالت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ پڑھتے آپ قرآن، ولا تعملون من عمل، اور نہ عمل کرتے ہو تم لوگ کچھ بھی، الا کننا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر موجود یعنی حاضر ناظر، تفیدون فی، جب تم اس میں لگتے ہو. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، نہیں چھپتا ہے رب سے کوئی ذرہ بھی زمین و آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، نہ ان سے چھوٹی، ولا اکبر نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، سب لوح محفوظ میں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یاد رکھو اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا. اولیاء راست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردان الذراع. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے المومنون کلهم اولیاء الرحمن، عقیدۃ الطحاوی. بے شک بعضهم فوق بعض، درجات میں یقیناً فرق ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا بھی دارالغم ہے اور آخرت تک پہنچنے میں بھی بہت مصائب و آلام ہے، لیکن محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی محبت سے یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں. اولیاء اللہ ولی کی جمع ہے. یہاں تعریف کی گئی الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء وہ ہوتے جو مومن ہو اور پرہیزگار. اب ایمان میں بھی فرق ہے اور تقوی میں بھی فرق ہے. اللہ علیہ اسی نے روح المانی کے اندر اس جگہ بہت تفصیلات فرمائی. یہ بھی لکھا ہے کہ اولیاء کرام جہاں ہو سکتا تھا وہ اظہار کرامات کا اچھا نہیں سمجھتے. اور بادشاہان زمانہ نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ڈرے، کیونکہ ایک کا ڈر جب سینے میں آ جاتا ہے اوروں کا نکل جاتا ہے. یاد رکھو بے شک اللہ کے ولی نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف ہمیشہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا ہمارا، اور غم گزرے ہوئے مصائب پر ہوتا ہے. حضرت شیخ الہند نے مثال دی ہے کہ دیکھو ایک آدمی بیمار ہے تو آپ کو ڈر ہے کہ فوت نہ ہو جائے، یہ خوف ہوا. جب وہ فوت ہو جائے پھر آپ کو غم ہے، یہ ہے حزن. تو الخوف علی ما یاتی والحزن علی ما مضی. کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ولایت یہ ہے کہ اتباع سنت ہو.
سید الطائفہ شیخ المشائخ ابو القاسم جنید بغدادی کی خدمت میں کوئی آیا تھا، سال بھر رہا اور پھر جانے لگا. آپ نے پوچھا کہا میں کرامت دیکھنے آیا. کہا سال بھر میں کوئی کرامت نہیں دے گی؟ کہا نہیں دے گی. کب کوئی خلاف سنت کام دیکھا؟ کہا نہیں. کہ امتی کے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ نبی کا اتباع کر، کیونکہ اگر بہوا می روی خاص باشی، اگر ہوا میں آپ تو پرندہ ہے، بکڑی ہے، اگر پانی میں تیرتے ہو تو خس و خاشاک ہو، اور دل بدستارے کسی باشی. ہاں کسی کا دل اپنا ہوتا کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر بہوا می روی مگس باشی، اگر بسط ہے سمندر می روی خس باشی، اور دل بدست تارد کے کسی باشی. یاد رکھو خدا کے جو اولیاء ہیں ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ اللہ صحابہ کی تاریخ دیکھے، خلافت راشدہ دیکھے، کس شان و شوکت سے انہوں نے دنیا کو منوایا. حضرت عمر کے بارے میں جو بادشاہ روم نے معلومات حاصل کرنا چاہا تو اپنے انٹیلیجنس نے اس کو کہا لا یخدع ولا یخدع. اس نے کہا یہ تو کامل آدمی ہے، لا یخدع دھوکہ نہیں دیتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان پورا ہے، اور لا یخدع یعنی عقل بھی پوری ہے، دھوکہ کھاتا بھی نہیں. تو کہا ایسو سے کیسے کام چلتا. اور اورنگزیب عالمگیر نے عبدالعزیز خلجی ایران پر حملہ کیا تھا. اینڈ عصر کا وقت تھا اور اورنگزیب آگے ہو گیا اور پیچھے صفیں کڑی ہو گئی. عبدالعزیز خلجی پالکونی میں حالات دیکھنے آیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اورنگزیب نماز پڑھا رہا ہے. کہا افتادن بایشان افتادن بخویشتن، ایسوں سے لڑنا اپنے آپ کو غرق کرنا. اور اس کے بعد انہوں نے چابی اللہ کی دے دی. بادشاہ نے کہا چابی نہیں چاہیے، اصلاحات چاہیے. نو سے گرم بازار بل پجہان نستا، لک گرم دے بازار د درویشانو. نو چې په یو قدم تر عرش پورې رسی، او مالی دل د رفتار د درویشانو. بادشاہان د درست جهان وړه پراته دي، لکه خاورې په دربار د درویشانو. چې دنیا اکله د خدای د پاره ترکا، نو صد رحمت شپ روزگار د درویشانو. او د قارون حال تا گور حال سشو، راشم کو انکار د درویشانو. پارچا کی د غضب لندکڑا خخا، خطا نظر میں گزار د درویشانو. رس دیوان در رحمان زہار تردہ بیان شاہ، او چے ذکر کرل اوصاف د درویشانو. یاد رکھو اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور حزن کا تعلق محبت دنیا سے ہے، انہوں نے دنیا اللہ کے لیے چھوڑی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. ولا يحزنک قولهم، نہ غمگین کرے آپ کو ان کی باتیں. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے.
وہ السمیع العلیم، وہ سننے جاننے والے ہیں۔ لا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یاد رکھو اللہ کے ہاں ہے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو اتباع کرتے ہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا اور معبود، ان یتبعون الا الظن، نہیں پکارتے ہیں، نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی، انہم الا یخرصون، یہ خالص اٹکل لڑانے والے ہیں۔ والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کے آرام کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن دیکھنے کے لیے۔ کہتے رات فوت ہو جائے تو پھر دن میں قائم مقام نہیں ہو، بہتر یہ کہ رات کو رات کے اعمال اور دن کو دن کے اعمال۔ لیکن جن کو دسترس حاصل ہے، علیکم بقیام اللیل، مستدرک حاکم کی حدیث میں پیغمبر کہتے ہیں راتوں کو اٹھا کرو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، ومرضات الی ربکم، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ دلا بسوز کے سوزی تو کارہا باشد، دعائیں نیم شب دفع صد بلا بکند، راتوں کو اٹھا کرو اللہ اللہ۔ وقت سحری وقت مناجات ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے، فرید گن شکر کا شعر ہے، شہری میں پڑھتے جو لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں اور دن کی تیاری کرتے ہیں، اللہ سے خیر مانگتے، شر سے پناہ مانگتے، اللہ ان کو دونوں جہانوں میں عزت کرے گا۔ اللہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کہ آرام کرو اس میں، اور دن دیکھنے کے لیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تفسیر ماشاءاللہ خوب چل رہی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ اب بھی کہتے اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے، نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت۔ اللہ احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی، هو الغنی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا بولتے ہو اللہ پر جو تم جانتے بھی نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، آپ فرمائیے بے شک وہ لوگ جو گھڑتے اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، چند روزہ دنیا کا فائدہ ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر لوٹیں گے ہمارے ہاں، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر چکا دیں گے سخت عذاب بوجہ ان کے کفر کرنے کے۔ دلائل عقلیہ مکمل ہو گئی، دلائل نقلیہ شروع ہو رہی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھیے ان کے سامنے واقعہ نوح علیہ السلام کا، جب فرمایا اپنی قوم سے، اے قوم اگر گھراں گزرتا ہے میرا مقام یا میرا کھڑے ہو کر تقریر، اور یہ جو نصیحت کرتے اللہ کی آیتوں سے، پس اللہ پر میرا بھروسہ ہے، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، تمہارے معبود بھی، پھر مجھے کوئی موقع نہ دو، جو فیصلہ کرنا ہو کرو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ نوح علیہ السلام بھی صحیح معنوں میں غصے میں آئے، اور جو کر سکتے ہو کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ موڑا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نہیں مانگتا ہوں تم سے اس پر کوئی اجرت، ان اجری الا علی الذی، میری اجرت خدا کے آئے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَذَّبُوا، لوگوں نے تکذیب کی، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے بچایا حضرت کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو بنایا ذمہ داران زمین،
وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، غرق کیا تکذیب کرنے والوں کو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھ لو کیسے رہا انجام ڈرائے ہوئے کا. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، پھر ان کے بعد بھی پیغمبر بھیجے قوموں کے ہاں. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ آئے قوموں کے پاس معجزات لے کر. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، نہ تھے کہ ایمان لے آتے جس کی تکذیب کر چکے تھے پہلے. كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، یوں ہم مہرے لگاتے سرکشوں کے دلوں پر. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ، پھر بہت سارے پیغمبروں کے بعد ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو، الی فرعون وملئہ، فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف. بآیاتنا، معجزات دے کر. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور فرعونی بڑے جرائم پیش آتے. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب آیا ان کے پاس حق ہمارے یہاں سے. قالوا ان هذا لسحر مبین، کہنے لگے جادو واضح ہے. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا، حضرت موسیٰ نے کہا بولتے ہو حق کے بارے میں جب وہ آ گیا کہ جادو ہے. ولا يفلح الساحرون، کا جادوگر تو کبھی کامیابی نہیں، بھوکے مرتے. قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، آپ آئے ہیں ہمارے پاس کہ ہٹا دے ہم کو اس راستے سے جس پر ہم نے بڑوں کو پایا. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم بڑے بنو زمین مصر میں. فَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم نہیں ہے تم پر یقین کرنے والے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، کہا فرعون نے لاؤ بڑے بڑے جادوگر. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، جادوگر آ گئے. قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ، ڈال دو جو تم ڈالتے ہو. فَلَمَّا أَلْقَوْا، جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی. قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ، یہ جو تم نے کیا ہے یہ جادو ہے. إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ، یہ آیات مفید ہے سحر و جادو توڑنے میں. اللہ اس کو توڑ دے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دے گا فسادیوں کے کاموں کو. آیت میں بشارت ہے کہ اہل حق اور اہل توحید و سنہ سحر و ساحر سے نہ ڈرے، وہ خود ہی اپنی موت مر جائے گا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرے گا اللہ حق کو اپنے کلموں کے زور سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تابع احبار کہتے ہیں موطا مالک میں کلمات نقولهن صباحا ومساء، اگر یہ کلمات میں نہ کہتا لجعلتنی اليہود حمارا. اگر وہ مشہور دعا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منه وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. یہ بہترین طریقہ ہے سحر آسیب تفلی ٹوٹکے کو توڑنے کا. اور وہ جو مولانا حمداللہ صاحب دیتے تھے وہ بھی بہت مجرب عمل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. لا الہ الا اللہ دارت فاستدارت نارت فاستنارت. حول العرش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انت شافی انت کافی فی مہمات الامور. انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل. صبح و شام 10 دفعہ پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ امان ہوگا. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، ایمان نہیں لایا حضرت موسیٰ پر مگر چند نوجوانوں نے قوم کے. نوجوان اکثر ساتھ ہوتے ہیں. علی خوف من فرعون وملئہم، ڈرتے ہوئے فرعون اور ان کے سرداروں سے. ان یفتنہم، کہ ان کو پریشان نہ کرے. وان فرعون لعال فی الارض، فرعون روئے زمین میں سرکش تھا. وانہ لمن المسرفین، وہ حد سے بڑھ گیا تھا. وقال موسیٰ یا قوم، فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اپنے لوگوں کو پختہ رکھنا ضروری ہے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے.
فعلیہ توکلوا، اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، کہنے لگے اللہ پر بھروسہ ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، پروردگار نہ بنا ہم کو آزمائش ظالموں کے لیے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، بچا ہم کو اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ مقرر کرو اپنے لوگوں کے لیے مصر میں ایک جگہ، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ۔ کیا تو یہ مطلب ہے کہ گھر قبلہ رخ ہے؟ یہ تو ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن جانتا ہے، قبلہ وبلہ نہیں جانتا۔ وہ کچھ افسران گئے تھے عثمان علی شاہ کے ساتھ، مدارس میں دیکھا تو مجھے کہا یہ عمارت کچھ یہی ہے، میں نے کہا نہیں قبلہ رخ ہے۔ کیا فصلیں ہوتی ہے؟ میں نے کہا حافظ بنتے ہیں، قرآن پڑھتے، پھولی گاجر اور بینگن تو ان کے ٹانگوں میں بیت الخلاء کے سامنے روزانہ ٹرک الٹتے ہیں، وہ کیا چیز؟ تو یہ غریب بس یہ انگریزی اصطلاحات جانتے آگے، شدم تو ایشندے۔ اور ہم نے وہی کہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو کہ مقرر کرو اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھروں کے اندر جگہ، جیسے یہ میں کہتے ہیں گھروں میں کھڑو۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون ظلم کر رہا تھا بھائی، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، ایک مطلب یہ ہوا، یعنی گھر کی دائیں طرف باورچی خانہ ہو، مہمان خانہ ہو، اور گھر کے بائیں طرف طہارت خانہ ہو، غسل خانہ ہو، اور مسجد کا مینار اگر ایک ہو تو بائیں طرف ہو، کیونکہ وہ اذان خانہ ہے، اور اذان ہمیشہ مینار ممبر کے بائیں طرف ہوگی۔ ہاں اگر دو چار ہے تو بے شک سب ہو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں میں نماز کی جگہ متعین کرو، یہ بھی تفصیل۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے نماز پڑھو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دو مسلمان۔ فرعون کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھو، یہ ایک وبا سے اتنے ڈر گئے کہ لوگوں سے کہتے ہیں مت پڑھو، یہ نہ پڑھنے کی بات ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار آپ نے دیا فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی رونق، وَأَمْوَالًا، اور مال، فی الحیات الدنیا، ربنا لیضلوا عن سبیلک، خدا یہ تو لوگوں کو گمراہ کریں گے، ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ ان کے مال ختم کرے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کرے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، پس ایمان نہیں لائیں گے جب تک دیکھ نہ لے دردناک عذاب۔ بعض روایت میں کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا اور کلمہ پڑھ رہا تھا تو جبریل کو حکم ہو گیا تھا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھرو تاکہ یہ اللہ کے کلمے کی توہین نہ کرے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ہارون آمین آمین، اجتماعی دعا انفرادی سے افضل ہے۔ فاستقیما، پس جم کے رہو، ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، نہ پرواہ کرو راہ و رسم ان لوگوں کی جو جانتے نہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار لگا اسرائیلیوں کو بحر قلزم، بحر احمر، دریائے نیل۔ فاتبعہم فرعون وجنودہ، پیچھے پڑ گیا فرعون اور اس کے لشکر۔ آئی سمجھ میں؟ بغیا وعدما، دشمنی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا، قال آمنت، ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ علماء نے تعجب کیا ہے کہ جادوگروں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، تو وہ چل گیا،
اور یہ اخیر تک موسیٰ و ہارون سے بغض رکھتا ہے. تو کہتے بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہمیں بھی لایا، کہ موسیٰ و ہارون کا نام نہیں لیتے. پیغمبر کے بغیر نہ ایمان معتبر ہے، نہ اعمال معتبر ہے، نہ نجات ممکن. الآن اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل، اور نافرمانی کرتا تھا پہلے، وکنت من المفسدین، اور تھا ہی تو شرارتیوں میں سے. فالیوم ننجیک ببدنک، آج ہم بچاتے تیرے جسم کو، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ ہو جائے آنے والوں کے لیے عبرت کہ یہ کل بادشاہ تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک بتیرے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے ٹھکانے دیے اسرائیلیوں کو سچے ٹھکانے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، روزی دی ان کو پاک ستھری. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، نہیں اختلاف کیا مگر علم آنے کے بعد. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. بس اگر آپ شک میں ہیں جو متارتے ہیں آپ کو، بس پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتابیں پڑھ چکے ہیں. لقد جاء الحق من ربک، آپ کے پاس حق آ گیا. فلا تکونن من الممترین، مت بنے شک کرنے والوں میں سے، امتراء شک. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور مت بنے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیتوں کی. فتکون من الخاسرین، پس ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں پر فیصلہ ثابت ہوا رب کا وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتہم کل آیہ، اگرچہ آ جائے ہر طرح نشانی. حتی یروا العذاب الالیم، فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، نہ تھی کوئی بستی کہ وہ ایمان لے آئے اور اس کو فائدہ دے. الا قوم یونس، مگر یونس کی قوم کو آرام ملا. یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، بھنوروں میں پھنس گئی، کوڑا ڈالا گیا، حضرت کا نام نکل آیا، نیچے ڈالے گئے، مچھلی کھا گئی. قوم کو جو اندازہ ہوا انہوں نے اللہ سے ایسی معافی مانگی کہ آئے ہوئے عذاب کے بادل واپس چلے گئے. یہ ایک مخصوص معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے. مولوی صاحبان سمجھ رہے؟ باقی تفصیلات مفتی محمد شفیع نے معارف القرآن میں مودودی کے رد میں لکھے ہیں، اور حضرت مولانا قاضی مظہر حسین کی کتاب محاسبہ اہل حق کو دیکھنا چاہیے. لما آمنوا، جب قوم یونس نے ایمان لایا، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دور کیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں. ومتعناہم الی حین، اور فائدہ دیا ان کو ایک وقت تک. بعض کہتے ہیں کہ دنیا میں عذاب ٹل گیا، لیکن ظاہر ہے جب دنیا میں عذاب ٹل گیا اور توبہ استغفار قبول ہو تو آخرت بھی بچے گی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر چاہتا تیرا رب ایمان لے آئے تھے سب جو زمین میں ہے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی انسان ایمان نہیں لا سکتا جب تک خدا کا حکم نہ ہو. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کفر کی گندگی ڈالتا ہے بے عقلوں پر. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ دیکھیں انتظار کرو کیا کچھ ہے آسمان و زمین میں، اچھی طرح دیکھ لو. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کام نہیں آئی آیتیں اور ڈراوے اس قوم سے جو ایمان نہیں رکھتی. فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، بس نہیں انتظار کرتے مگر ان دنوں کی جو ان سے پہلے لوگوں کے گزرے. قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نے بچایا پیغمبروں کو جو ایمان لائے. اسی طرح ہی ہوتا ہے. حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمہ ہے بچانا مسلمانوں کا. یا اللہ اس وبا سے بچا، یا اللہ اس جیسی اور بلاؤں سے بچا، یا اللہ پورے عالم کے کلمگو مسلمانوں کو، خاص کر حرمین شریفین کو اور پاکستان کے چپے چپے کو محفوظ فرما.
یا اللہ یہ بلا و مصیبت جلدی ختم فرما۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، سورت کا آخری رکوع ہے اور خلاصہ نکل رہا ہے۔ آپ فرمائیے اے لوگو اگر ہو تم شک میں میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، نہیں عبادت کر سکتا ان لوگوں کی جن کو تم پوچھتے ہو خدا کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں فوت کرتے ہیں، وہ امرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم ہے کہ میں اسی کے ماننے والے ہوں، وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور یہ کہ سیدھا رکھے چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر، حنیف یکسو، یکسو از یکی گو وزدوئی یکسوئی باش، یک دلو یک قبلہ یک روئے باش۔ شاہ صاحب کہتے ہیں حدیث کا معنی فرید الدین اتار نے منطق الطیر میں صحیح طرح یہ مانا، یہ شعر فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور اس کے اصحاب جب قرآن کی آیت پر آتے ہیں تو بہترین تفسیر کرتے ہیں، لیکن حنیف اور صابی وغیرہ میں غلطی کر گئے۔ اردو میں بھی کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، چد سلطن یار بھی رک دشی، او چد گلغند رخسار بھی رک دشی، دا مطلب اشنا خویو سڑی لبس دے، او بے مطلب کا زار بھی رک دشی، اور چه بور کا پسر کسا پر کسا گرزی، او دغا کور کا پر ددار رک دشی، چیزت دیو ملمور سخنوی، او دغا کور کا عزت دار رک دشی۔ اور قائم کرے اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر، اور مت بنے مشرکین میں سے، نہ پکارے اللہ کے سوا ان کو جو نہ نفع دے نہ ضرر لٹائے۔ پس اگر آپ نے کر دیا ایسا، آپ اس وقت نقصان اٹھانے والوں میں یعنی نامناسب کام کرنے والوں میں ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچا دے اللہ آپ کو تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، نہیں یہ دور کرنے والا مگر صرف اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچائے تم کو بلا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی واپس نہیں کر سکتا اس کے فضل و احسان۔ یصیب بہ من یشاء، وہ پہنچاتے جس کو چاہے۔ من عبادی، بندوں میں سے، وہ الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، آپ فرمائیے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، آگے تمہارے پاس حق تمہارے رب کے ہاں سے۔ فمن اہتدی، جو کوئی ہدایت پر رہے، فانما یہتدی لنفسہ، وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لیے۔ ومن ضل، جو بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، وہ بھٹکاوا اس پر پڑے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تمہارا ذمہ دار۔ واتبع ما یوحی الیک، اتباع کیجئے جو وحی آتی ہے آپ کو۔ واصبر، اور جم کے رہے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرمائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ چونکہ سورت مکی ہے اس لیے فیصلے آگے ہو گئے، ہجرت کی بھی اجازت آ گئی، اور غزوات میں اسلام کو فتح بھی حاصل ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم عاجز مسکینوں کا درس قبول فرما، پورے عالم کے مسلمان انسان جو سن رہے ہیں فائدے عطا فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی اور کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، بیماروں کو صحت شفا، مسلمانوں کو بخشش عطا فرما، کہ پورے وبائی عالم سے اللہ عالم کو محفوظ فرما، اسلام کو مسلمانوں کو محفوظ فرما، حرمین شریفین شاہی خاندان ان سب کو محفوظ فرما، خاص کر پاکستان کے چپے چپے کو، چاروں صوبوں کو، مدرسوں اور مسجدوں کو، جماعت اور تراویح کو، جمعے اور دیگر
مبارک مجلسوں کو یا اللہ خیر و عافیت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی